بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اعمال ہی دین کی بنیاد ہیں۔ انہی اعمال، یہ اعمال دعوت جو نبیوں کو دیے گئے، یہی اعمال ہدایت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اور مدینے میں اپنی امت کو، مکے کے اندر جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا تب آپ نے دعوت دے کر کے امت لوگوں کو بلایا۔ جو مکے میں قرآن اتر رہا تھا وہ صحابہ کی تعلیم کا حلقہ بنا، اور وہی ذکر، وہی عبادت، یہی اعمال ذکر اور عبادت بنے۔ جو قرآن اترتا تھا صحابہ اسے پڑھتے تھے، یہی تلاوت تھی، اور سب کو لے کر کے پڑھتے تھے، یہی تعلیم تھی۔ تو یہ سارے کام ہوئے مکے کے اندر، اور انہی کاموں کے ہوتے ہوئے مشرکین جیسے سخت اور مکہ جیسا مخالف علاقہ، مکے جیسا سخت علاقہ اور مشرکین جیسی مخالفت، ان کے درمیان میں روزانہ ہدایت اتر رہی تھی، اور روزانہ ایمان آ رہا تھا، اور روزانہ ایمان مل رہا تھا، روزانہ ہدایت آ رہی تھی، اور ایمان والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مخالف ماحول میں بھی کس چیز سے؟ سامان سے کہ نہیں، اعمال سے۔ ان کی محنت تھی، گلی گلی میں دعوت چلی، گھر گھر میں دعوت چلی، فرد فرد تک دعوت چلی، اور تعلیم کا عمل چلا، دعوت چلی، تعلیم چلی، ذکر و عبادت کے اعمال ہوئے، اور خدمت کے کام ہوئے۔ انہی پر سارا ماحول تیار ہو گیا۔ یہ مکے کے اندر تیار ہوئے، اسی سے مجمع تیار ہوا۔ یہی مجمع سارا ہجرت کر کے، اللہ پاک نے ہجرت کو فرض کیا، جب سب کو مدینے بھیجا۔ مدینے میں سارا ماحول بن گیا تھا، سب نے بات مان لی تھی، تو سب سے پہلے جا کے مدینے میں مسجد بنائی گئی۔ اس لیے مسجد میں جا کر کے ان اعمال کو شروع کیا گیا۔ اس لیے یہ اعمال اعمال مسجد بھی ہیں۔ یہی اعمال دعوت ہے، یہی اعمال ہدایت ہے، اور یہی اعمال مسجد ہیں۔ مدینے میں مسجد بنی، پھر مسجد سے سارا کام شروع کیا گیا، اور سارے عالم میں مسجد سے کام پہنچایا گیا۔ جماعتوں کی روانگی، جماعتوں کا تیار کرنا، جماعتوں کی تشکیل، جماعتیں بنا بنا کر صحابہ کی سارے علاقوں میں بھیجنا، پورے بڑے بڑے بر اعظم میں بھیجنا، ممالک کے اندر بھیجنا، آگے تک پہنچایا۔ صحابہ جاتے تو پھر جماعتوں کی جماعتیں بنا کر کافروں کی شکل میں ان کو مدینے میں لاتے، اور مدینے میں لاتے تو مدینے میں لا کے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا، اور مسجد کے ماحول میں ان کی تربیت کی جاتی۔ اس طرح یہ کام چلا، اور ساری دنیا میں پہنچ گیا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور اعمال کے ہیں، ان اعمال کی بنیاد پر کام چلا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج بھی یہ کام دعوت کا ساری دنیا میں، دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو یہ کام جانتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کام ساری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کے نام سے معروف ہے اور مشہور ہے۔ 100 سال پہلے یہ کام شروع ہوا تھا نظام الدین کے اندر، بنگلے والی مسجد سے اس کی شروعات ہوئی۔ دہلی شہر، بستی حضرت نظام الدین، بنگلے والی مسجد، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اور وہاں جو شروعات ہوئی، اس کام کی شروعات میں یہی اعمال تھے جو اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے۔ کوئی اور عمل نہیں تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، آپ کی والی محنت نہیں ہوگی، تو کوئی کام دنیا میں نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کام کو چلائیں گے جس میں آپ کا طریقہ ہوگا، اسی کام کو پھیلائیں گے جس میں آپ کی سنتیں ہوں گی، اسی کام کو اللہ پاک دنیا میں عام کریں گے جس میں آپ کا طریقہ ہوگا۔ کسی کی اپنی سمجھ نہیں، کسی کا اپنا ذہن نہیں، کسی کا اپنا تجربہ اس میں نہیں چلے گا، وہی اعمال چلے گا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اللہ پاک نے اس کا ذریعہ بنایا، اور انہوں نے اسی طرح سے جماعتیں بنا کر چاروں طرف ساری دنیا میں روانہ کی۔ اپنی حیات تک جہاں تک جماعتوں کو بھیج سکتے تھے بھیجا، جماعتوں کی نصرت کرتے، جماعتوں کو بھیجتے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، تو پھر ہندوستان سے نکل کے جماعتیں باہر ملکوں تک میں گئی، اور ساری دنیا میں کام پہنچا۔ اور اس کام کی بنیاد کیا تھی؟ کام میں جماعتیں بنی، جماعتوں کے کام کیا تھے؟ جو جماعتیں بنائی گئی تھی ان جماعتوں کے اعمال کیا تھے؟ وہ اعمال تھے جو جماعتیں آج کر رہی ہیں۔ دو ترتیبیں اس کام کی ہیں۔
کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا میں دو ترتیب، ہر کام کرنے والا ان دو ترتیب کا پابند ہے، ایک خروج ایک مقامی کام، ایک خروج ایک مقامی کام، ایک اللہ کے راستے میں نکلنا اور ایک واپس آ کر مقام پر کام کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا نصاب متعین کیا گیا، 4 مہینے اپنے گھر سے نکلو اللہ کے راستے میں، 40 دن نکلو، 4 مہینے نکلو، علماء کے لیے سال اور 3 سال، بیرون ملک کے لیے 4 مہینے لیکن 1 مہینہ الگ سے لگا کر یہ نصاب بنایا گیا، اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے مقامی کام میں 3 دن کا خروج۔ تو ایک خروج کی ترتیب قائم کی گئی، ہر کام کرنے والے کو اس کا پابند بنایا گیا کہ ایک ترتیب ہے خروج کی جس میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے عمل کرنا ہے، اور ایک ترتیب ہے مقامی کام کی کہ جس کے ذریعے سے اپنے واپس آ کر اللہ کے راستے سے اپنے مقام پر انہی اعمال کو کرنا ہے جو اعمال اللہ کے راستے میں کیے، لیکن ان اعمال کو کسی طرح پابندی سے کرنا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کیے، یہ مقامی کام ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب نکلو گے 4 مہینے اور 40 دن کے لیے تو اپنا گھر اور کاروبار دونوں چھوڑ کے نکلنا۔ اللہ کے راستے میں نکل کے گھر کاروبار کی شکل نہیں ہے۔ مقامی کام میں کیا ہے کہ مقامی کام میں یہ ہے کہ اسی کام کو جو اللہ کے راستے میں سیکھا تھا اور کیا تھا وہ سارا کام مقام پر کرنا ہے، لیکن گھر اور کاروبار میں رہ کر کرنا ہے، یہ مقامی کام ہے۔ تو بھائی دوستو، جو جتنی جماعتیں آج چل رہی ہیں ان جماعتوں کے چلنے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ نصاب ہے، لیکن جماعتوں کا کام کیا ہے، جماعتیں کیا کام کر رہی ہیں؟ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں ان کے اعمال کیا ہیں؟ ان کے اعمال ہیں دعوت، ان کے اعمال میں ہے تعلیم، ان کے اعمال میں ہے ذکر اور عبادت، ان کے اعمال میں ہے خدمت۔ اس کے علاوہ جماعتوں میں کوئی کام نہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر اور عشاء کی نماز تک جماعت کے کیا اعمال ہیں؟ فجر کے بعد پوری جماعت دعوت میں ہوتی ہے، اس کے بعد پوری جماعت تعلیم میں ہوتی ہے، اس سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھی اپنے اپنے طور پر انفرادی اعمال میں ذکر اور عبادت میں ہوتے ہیں۔ اور جماعت میں نکلنے والے ساتھی چھوٹے ہو یا بڑے، عام ہو یا خاص، امیر ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، نکلنے کے زمانے میں اپنے کام خود کرتے ہیں، اپنا بستر خود ہی اٹھانا ہے، خود ہی بچھانا ہے، دوسروں کی خدمت میں اپنا ہاتھ بٹانا، یہ کام ہے۔ تو جماعت دعوت میں ہے یا جماعت تعلیم میں ہے یا جماعت ذکر عبادت میں ہے یا جماعت خدمت میں ہے، اس کے علاوہ کام نہیں۔ انہی اعمال کے کرتے کرتے چلے میں اور 4 مہینے میں زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ تبدیل۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی 4 مہینے آگے آیا تو سر سے لے کے پیر تک پہچاننے میں نہیں آیا۔ جب گیا تھا تو حال کچھ اور تھا، آیا ہے تو حال کچھ اور۔ سر پہ ٹوپی ہے یا عمامہ، چہرے پہ داڑھی، کرتا پاجامہ، یعنی کرتا پاجامہ سے مطلب سنت والا لباس، سنت والے لباس سے مطلب ایسا لباس پہنو جس میں جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو، ایسا ٹائٹ لباس مت پہنو، ہاتھوں کے حصے الگ نظر آ رہے ہیں، سمجھے نا، اور پچھلا حصہ الگ نظر آ رہا ہے، ہر چیز الگ الگ نظر آئے تو یہ ننگے ہونے میں داخل ہے سب، لباس میں نہیں۔ لباس تو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جسم کی کوئی چیز نظر نہ آئے، ایسا لباس سنت والا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کرتا پاجامہ معروف ہے، اور عرب ملک میں چلے جاؤ گے تو اسی کرتے پاجامے کی برابر کی اسے ختم کر دیتے ہیں تو جبہ ہو جاتا ہے، ان کا یہ معروف ہے۔ ایسا لباس جس میں جسم پورا آدمی کا پردے میں رہے، نماز میں بھی جائے تو پردے میں، نماز کے بغیر بھی پردے، یہ پردہ ہے جسم کا۔ تو آئے واپس لوٹ کے تو ایسا لباس سنت والا، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی عمامہ، سمجھا، اور جسم پہ سنت والا لباس، ماتھے پر نماز کا نشان لگا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی یہ حالت ہو گئی؟ اور یہ کیسے حالت ہوئی؟
یہ حالت چیزوں سے ہوئی ہے، یہ حالت سامان سے ہوئی ہے. جماعتوں میں نکال کے چیزوں کا شوق دلایا جاتا ہے. گھر میں تو یہ پلنگ پہ سوتا تھا، جماعت میں سے 40 دن پلنگ سے اتار کے زمین پہ سلایا ہے. گھر میں تھا تو موٹے گدے پہ سوتا تھا، جماعت میں نکال کے چٹائی پہ سلایا ہے. ہم جماعت میں نکال کے چیزیں نہیں دیتے، ہم چیزیں کم کراتے ہیں. چیزوں کا مجاہدہ ہوتا ہے. جو آدمی گھر میں رہ کر کے طرح طرح کے کھانے کھا رہا تھا، جماعت میں نکال کے کیا دیا ہم نے اسے؟ دسترخوان پہ کتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں؟ گھر میں تھے تو دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا تھا، جماعت میں نکلے تو کتنے کھانے؟ بولو نا. ایک ہی سالن ہے. نئے ساتھی کے ذمہ خدمت آ گئی، پہلی بار جماعت میں نکلا تھا، اسے وہ کھانا پکانا بھی نہیں آتا. اس نے کہا کہ امیر صاحب مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. امیر صاحب نے کہا مشورہ ہو گیا ہے، اسی میں خیر ہے، آپ ہی کو بنانا ہے. اس نے تھوڑے سے چاول پتیلے میں ڈالے، بالٹی لے کے پانی ڈال دیا. تھوڑی دال ڈالی، بالٹی سے پانی بھر دیا. اب دونوں پانی 2 پتیلوں میں جمع ہیں، ایک چاول کے نام پر اور ایک دال کے نام پر. پتیلا پانیوں سے بھرا ہوا ہے، چاہے کھا لو چاہے وضو کر لو. دونوں پانی پلیٹ میں جمع کر دیے. جماعت کے ساتھی دسترخوان پہ آئے، دیکھا پلیٹ میں کیا ہے، ہونٹوں سے لگا کر پی گئے اسے. اور آخر میں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. کوئی شکایت، کوئی لڑائی جھگڑا. طرح طرح کے کھانا کھانے والا دال اور چاول کے پانی پہ گزارا کر رہا ہے. چلہ چھوڑ کے واپس نہیں آتے. دیہات میں جماعت چلی گئی، دن میں گرمی رات میں مچھر. دن میں گرمی رات میں مچھر. رات میں مچھر سونے نہیں دیتے اور دن میں گرمی ستا رہی ہے. لیکن اسی حال میں بیٹھ کر کے تعلیم کے حلقے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے تعلیم سنتے تھے. پسینے نکل رہے ہیں، آنکھوں میں نیند بھی ہے، تعلیم کا حلقہ نہیں چھوڑتے. اس طرح تعلیم سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر دین پر جمنے کی ہدایت کو اتار دیا ان کے دلوں میں. اس طرح تعلیم سنی ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے کہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے. اس طرح تعلیم سنی ہے کہ چیزوں کا شوق نکل گیا ہے. اس طرح تعلیم سنی ہے کہ عمل کا شوق پیدا ہو گیا. یہ مجاہدہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کے کیا جاتا ہے، اور یہ مجاہدہ ہدایت کا سبب بنتا ہے. اعمال یہ ہیں جماعت کے. گشتوں میں دعوت، مسجد کے اندر حلقے میں تعلیم. الگ الگ جب فارغ ہو گئے تو کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی دعا میں، کوئی نماز میں، انفرادی اعمال میں. کوئی رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دن میں نفل پڑھ رہا ہے، کوئی رات میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دن میں تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ اعمال ہے جماعت کے. 2 آدمی مل کر ساری جماعت کا کھانا پکاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور سب سے آخر میں کھاتے ہیں، اور پھر دسترخوان صاف کرتے ہیں، سب کے جھوٹے برتن دھوتے ہیں. یہ ہمارے نوکر ہیں کہ نہیں؟ تو کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اجر کے لیے، اجرت کے لیے نہیں. سارے جتنے لوگ برتن دھوتے ہیں ہوٹلوں میں جا کر، انہیں پیسے ملتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی. یہ جماعت میں جا کے برتن دھوتے ہیں، انہیں پیسے نہیں ملتے، انہیں ہدایت ملتی ہے. سمجھے؟ جس خدمت پر اجرت نہیں ہے اس پر اجر ہے، اور جس میں اجر ہے اس میں ہدایت ہے. یہ سارے جماعتوں کے برتن دھو کے نماز پڑھیں گے، نماز جاندار ہوگی. تلاوت کریں گے تو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. یہ اعمال ہیں. اور یہ اعمال کس کے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. ایک منزل پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کو لے کر سب کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ آؤ مشورہ کرو. کھانا کون پکائے گا؟ مشورے سے طے کر دیا. پانی کون بھر کے لائے گا؟ مشورے سے طے کر دیا. اونٹوں کو لے جا کے کون چرائے گا؟ مشورے سے طے کر دیا. سب سے آخر میں آپ نے فرمایا کہ جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں گا. جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں گا. جہاں نثار صحابہ ساتھ تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ سے جس اجر کے لینے کے تم محتاج ہو اس اجر کے لینے میں مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی چاہیے. تو خدمت کا کام چھوٹا نہیں ہوتا.
اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے بڑے بڑے سیٹ کھانا پکاتے ہیں، جن کے یہاں نوکر کھانا پکاتے ہیں، وہ کھانا پکا کے کھلاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ وہ تھے، ان اعمال کے کرتے کرتے جماعت میں کیا تبدیلی آئی ہے، ان اعمال کے کرتے کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں میں رہ کر فرض نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس مجاہدے کے اندر گرمی میں، مچھروں کے کاٹنے میں، دال چاول کا پانی پینے میں نیچے سو رہے ہیں، چٹائی پر سو رہے ہیں اور چارپائی کے بغیر سو رہے ہیں، لیکن سارا مجاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، جو فرض نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ تہجد پڑھنے کی ہدایت کس نے دی انہیں؟ یہ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، اشراق کو الگ پڑھ رہے ہیں اور اوابین کا اہتمام کر رہے ہیں اور